Despite extensive research around the world, most New Zealanders are confused about what dyslexia actually is, leaving thousands of children undiagnosed. السلام علیکم ناظرین، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ سے ڈاکٹر نصرت حبیب رانا آج پھر آپ سے مخاطب ہے۔ ہم ڈسلیکسیا پہ بات کر رہے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے اس کے سمٹمز پہ بات کی تھی۔ ڈسلیکسیا کیا ہے؟ یہ ریڈنگ ڈسیبلٹی ہے۔ اس میں بچہ جو ہے اس کی سپیک سلو ہوتی ہے، وہ لیٹ بولنا شروع کرتا ہے۔ عام طور پہ بچہ 1 سال کی عمر میں بولنا شروع کر دیتا ہے، لیکن جو ڈسلیکسک بچے ہیں ان کے بولنے کی پروسیس ڈیلیڈ ہوتا ہے، سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو ڈائریکشنلٹی کا ایشو ہوتا ہے، وہ شو لیسز ٹائی نہیں کر سکتے، رائٹ اور لیفٹ میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں کبھی بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، بہت دیر میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے جا کے کہ ان کا رائٹ ہینڈڈ ہے یا لیفٹ ہینڈڈ ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ڈسلیکسک لیفٹ ہینڈڈ ہو، لیکن ان کا رائٹ اور لیفٹ کنفیوز کافی دیر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور ہم نے بات کی تھی کہ اصل میں ان میں یہ سارا کچھ کیوں ہے۔ ان کی کانوں میں کوئی پرابلم نہیں، ان کا ہیئرنگ سسٹم ٹھیک ہے، ان کا ویژول سسٹم ٹھیک ہے، ان کی آنکھیں بھی خراب نہیں ہیں، ان کی ادروائز انٹیلیجنس بھی ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ جب ڈسلیکسیا کو نہیں سمجھا جاتا تو ان کو لیزی، ڈم ہیڈڈ، کلمزی اس طرح کے نام ٹیچرز دے دیتے ہیں۔ رپورٹ میں بھی بعض دفعہ لکھتے ہیں کہ دی چائلڈ از لیزی، مطلب کیا کہ ادروائز اس کی انٹیلیجنس جو اورل انٹیلیجنس ہے وہ ان کو ٹھیک لگتی ہے، جہاں لکھنے کی بات آتی ہے، جہاں ان کے اسپیلنگ کا ایشوز آتے ہیں، جہاں ان کی اسائنمنٹس کا یا ہینڈ رائٹنگ کا مسئلہ آتا ہے، وہاں پرابلم نظر آتے ہیں۔ چونکہ ٹیچرز کو اس وقت ابھی اویئر نہیں ہوتے کہ اس بچے کو کیا پرابلم ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ لیزی ہے، ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے رہا۔ تو بہت بچے اس لیزینس کے لیبل کی وجہ سے پرابلم میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے اور ڈائگنوز کرنا ہے اور پک کرنا ہے تاکہ وہ بچہ پھر اس پروگرام میں جا سکے۔ اس کا اصل بہت بڑی جو آج تک ریسرچ ہو گئی اس میں پتہ یہ لگا ہے کہ فینولوجیکل پروسیس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک آواز سنتے ہیں، بچہ اسکول جانے سے پہلے آوازیں سنتا ہے، جو وہ سارا پرسیو کرتا ہے اس میموری میں آ جاتا ہے، اور پھر ایک آٹومیٹک پروسیس کے تھرو وہ ڈی کوڈ ہوتا رہتا ہے، اور اس سے اس کی رائٹنگ، لرننگ، چیزوں کو پک کرنا، لفظوں سے آوازیں بنانا، آوازوں سے لفظ بنانا، یہ پروسیس چلتا رہتا ہے۔ ان بچوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی وائرنگ سسٹم کے اندر پرابلم ہے۔ کہیں آپ کو پتہ ہے نا کہ برین کے اندر نیورونز ہیں جن کی پراپر وائرنگ ہے، کالمز ہیں بالکل ٹھیک سے سارے طریقے سے قدرت نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن ان بچوں میں جینیٹک ایشوز کی وجہ سے کچھ وائرنگ ایکسٹرا ہو جاتی ہے، یا کہ ایک ٹاپک وائرنگ جسے ہم کہتے ہیں کہ گچھا کہیں بن گیا تاروں کا، وائرز کا، جو پرابلم دیتا ہے بعد میں ٹرانسمیشن آف میسیج میں، چونکہ اس گچھے کے اندر سے میسیج جب نکلتے ہیں تو اس کا پروسیس ڈیلے ہو جاتا ہے، تو وہ چیزیں کوآرڈینیٹ نہیں کر پاتے۔ One anterior system, meaning located in the front of the brain, called Broca's area, and 2 posterior areas, meaning located in the back of the brain, the parietal temporal and the occipital temporal areas. The first system, Broca's area, is located in the anterior frontal gyrus, or just by the temple. Broca's area plays an important role in vocabulary and has been shown to contribute to the articulation of words and the understanding and recognizing of whole words. The second area that has been identified is the left parietal temporal area, which is located above the back of the left ear. The left parietal temporal area helps to decode words using phonemes. It is believed that when reading whole words, this area is responsible for reconstructing the words from the smaller sound packages that they contain. The final area that has been identified is the occipital temporal area, located behind the ears towards the back of the head. The occipital temporal area is referred to as the visual word form area. This area is still poorly understood, but it's believed that towards the middle and on the right side of the brain, this area helps with the memory of word forms. And on the left side, it is believed to help map the phonological components of words, their visual letters. When reading, we use the left occipital temporal area to create and understand the link between the letters and their sounds, establishing the grapheme-phoneme principle. اس لیے نئی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ فینولوجیکل اویئرنیس جو ہے ان کو آپ اس طرح بی بال سی کیٹ اس طرح نہیں کرا سکتے، اس طرح سے وہ فونولوجیکل اویئرنیس ان کو نہیں دے سکتے جو آپ نارمل بچوں کو دیتے ہیں.
جب تک انہیں فونیمک اویئرنیس نہ ہو. اب فونیمک کیا چیز ہے؟ آواز کا سب سے چھوٹا چنک، سب سے چھوٹی چیز. جیسے اے کی آواز کیا ہے؟ اے ہے. بی کی آواز کیا ہے؟ ب ہے. اب یہ لفظ بی جب لکھا دیکھتے ہیں تو ان کے دماغ میں یہ والا جو پروسیس ہے کہ بی کو دیکھ کے ب سمجھنا ہے، اور ب اے ٹی اگر ہے تو یہ بیٹ ہے. یہ والا پروسیس ان کا پرابلمیٹک ہے، کمپرومائزڈ ہے، چونکہ یہ میموری بیسڈ ہے. یہ ون ڈائمینشنل ہے، لینئر ہے، اس کے اندر کوئی لاجک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اس طرح کا میکنزم نہیں ہے جس کو یہ لاجیفائی کر سکے، جس کو وہ لاجک دے سکے. تو اس لیے وہ اس کو یاد نہیں رکھ سکتے. ورک میموری ان کی کم ہے، چھوٹی ہے، کیونکہ زیادہ ان کا جو پروسیس ہے یہ چیزوں کو دیکھنے کا، سمجھنے کا، پرسیو کرنے کا، وہ ویژول تھنکر ہے. یہ تصویروں سے کرتے ہیں، رائٹ ہیمسفیئر سے کرتے ہیں، دائیں برین سے کرتے ہیں، لیفٹ برین کو کم استعمال کرتے ہیں. جو ایریاز اس پہ کریمنگ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں وہ ان کے کمپرومائزڈ ہیں اور ان کی پوٹینشیل کم ہے. Reading is a complex activity. At the most basic level of reading, we need to understand and recognize the individual letters. We need to know the phonemes or the sounds that letters make. And we need to link these sounds to the visual letters they correspond with. This linking of letters to sounds is called the grapheme phoneme principle. For example, the letter A makes an ah sound and is used in the beginning of the word apple. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد.